من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ایک درود بھیجو محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، شب عاشور سے صبح ظہور تک کے عنوان کے تحت اس گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اس میں تھوڑی بہت اس مطلب پر روشنی ڈالی گئی کہ اس شب عاشور سے پہلے کے جو حالات تھے کہ جن حالات کی وجہ سے وہ صبح جو طلوع ہوئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زحمتوں سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ صبح جو اتنی زحمتوں سے طلوع ہوئی تھی وہ کس طرح سے 50 سال کے عرصے کے اندر دوبارہ ایک شب تاریک کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور پھر ان حالات کا ذکر ہوا کہ امام علیہ السلام جن حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اب ان حالات میں جو ذمہ داری بنتی ہے، جو رسپانسبلٹی آپ کی ہے ایک امام ہونے کے ناطے، حجت خدا ہونے کے ناطے، جو ہدایت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، آپ کو اس کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے اس ذمہ داری کو بنحو احسن اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ادا کیا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب دوبارہ امام علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے نتیجے میں دوبارہ سے ہم اس صبح کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ گرچہ اس کا احساس ممکن ہے فوراً نہ ہوا ہو اور وقت لگا اس چیز کو سمجھنے میں، لیکن عاشور کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ وہ گھٹن کا ماحول جس میں انسان، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک غیرت مند سانس بھی نہیں لے پاتا، ان حالات کے اندر اب آہستہ آہستہ فضا کھلنے لگی، اب آہستہ آہستہ ہدایت کے چراغ دوبارہ سے روشن ہونے لگے، اور لوگ اب دوبارہ سے دین کی طرف آنے لگے۔ جیسے کہ ایک شخص ہو جس کو جو شخص بالکل حالت جسے کہتے ہیں کہ احتضار کے اندر ہو، مر رہا ہو، اور اس کو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو بالکل جو جن کا ہارٹ فیل کے نزدیک ہوتا ہے، مر رہے ہوتے ہیں، ان کو CPR دیا جاتا ہے، دوبارہ سے ان کو زندگی میں واپس لایا جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے دین کی کہ جس کے اندر دین پہنچ چکا تھا۔ اگر اس وقت اس دین کی مدد نہیں کی جاتی اور جس طرح سے ہم کہیں کہ اس کا CPR نہیں کیا جاتا تو یہ دین ختم ہو جاتا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت ضرورت تھی اور وقت کو صحیح تشخیص دیتے ہوئے اور آپ کے اصحاب نے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس دین کو بچایا، اور آہستہ آہستہ یہ دین دوبارہ سے جان پکڑتا گیا۔ اور آج اتنی قربانیوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اس فضا کے اندر ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہم دین کا جو نام لے پا رہے ہیں، ہم اس دین کی بات کر سکتے ہیں، یہ سب اسی عاشورہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔
تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ امام علیہ السلام نے جن حالات کے اندر یہ قیام کیا، آج اسی کو تھوڑا سا مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک دفعہ ہم اس واقعے کو ایک تاریخی پس منظر کے اندر دیکھتے ہیں، ایک واقعے کے طور پر، ایک داستان کے طور پر مثلا دیکھا جائے کہ جو 61 ہجری کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا اور 61 ہجری ہی کے اندر ختم ہو گیا، تو صحیح ہے، انسان جو اس کو سنتا ہے اس پہ چند آنسو بھی بہاتا ہے، لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھنا چاہیں اور ہم اس رسپانسبلٹی کا اور اس مسئولیت کا اور اس ذمہ داری کا ہم بھی احساس کرنا چاہیں، اور ہم بھی یہ سوچیں کہ امام علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی دی، ہم اس زمانے میں نہیں تھے کہ آپ کا ساتھ دے سکتے، لیکن اس صبح کے طلوع ہونے کے اندر اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں، ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کو یہ سوچنا ہے تو تھوڑا سا اور اس کے اندر کچھ اور پہلوؤں پہ بھی غور کرنا ہوگا۔ اسی مطلب کو تھوڑا سا مزید کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ان شعار جو آپ نے دیے، جسے ہم کہتے ہیں، جو امام کے جسے ہم منشور کہہ سکتے ہیں، مینیفیسٹو کے طور پہ جو آپ نے کچھ بیانات دی ہیں کربلا کے میدان میں اور سفر کربلا کے اندر، بلکہ یوں کہیں کہ مدینہ سے جب نکلے ہیں اور مکہ پہنچے ہیں اور مکہ سے کربلا کے راستے میں اور خود کربلا کے میدان میں، ان تمام جگہ پہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملا ہے آپ نے اپنا منشور بیان کیا، اس مینیفیسٹو کو بیان کیا کہ دیکھو میں اس لیے قیام کیا ہے، تاکہ آپ کے زمانے کے لیے بھی لوگوں کے لیے حجت تمام ہو جائے اور رہتی دنیا تک جو ہے لوگوں کے لیے پیغام ان کو مل جائے اور ایک اسوہ بن جائے، ایک نمونہ بن جائے، ایک آئیڈیل بن جائے کہ دیکھو جب تمہارے لیے بھی اس طرح کے حالات ہوں تو میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہوں، میں تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہوں، اور میں تمہارے لیے حجت ہوں، اور تم مجھے دیکھ کر اس کی تاثیر کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے وہی کام انجام دے سکتے ہو۔ وہ حسین کا بالکل وہ کام تو کوئی انجام نہیں دے سکتا، لیکن حسینی کردار تمہارے اندر آ سکتا ہے اور تمہارے اندر ایک شباہت آ سکتی ہے اور تم وہ کام کر سکتے ہو اپنے زمانے کے اندر جو وہ حالات ہوں کہ جو ایک عاشورائی کام ہے، جو کربلائی کام ہے۔ تو یہ وہ اس چیز کو سمجھ ضروری ہے، امام علیہ السلام کے ان بیانات پہ غور کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے لیے اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر اس کے لیے اس کو اسوہ بنا سکیں، امام علیہ السلام کی تاثیر کر سکیں۔ اس سے پہلے اس قیام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے بیانات کو دیکھیں امام علیہ السلام کا جو قیام ہوا ہے اور بہت سے قیامات جو ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، یہ ایک منفرد اس کو جو حیثیت حاصل ہے، اس کی عظمت کو جو دوسرے قیاموں سے جو ہے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، ایک الگ جسے کہتے ہیں کہ بالکل واضح طور پر ایک منفرد قسم کا قیام بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی اس قیام کے اندر جو آپ نے اپنا وظیفہ جو انجام دیا ہے، اپنی رسپانسبلٹی جو انجام دی ہے، کیوں اتنی زیادہ اس کی عظمت ہے۔ ہر چیز کی عظمت کا تعلق اس کی ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں، جتنا کام سختر ہوتا ہے، جتنا کام میں اندر جسے کہتے ہیں کہ مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، اس کام کی عظمت اور اس کی جو گریٹنس ہے وہ زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ امام علیہ السلام کے قیام میں ایک اہم ترین مشکل کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک تو آپ بہت زیادہ تک و تنہا ہیں، یعنی عالم اسلام میں کوئی آپ کا ساتھ دینے کو اس طرح سے تیار نہیں ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہے، جتنی بڑی ذات ہے، اور جیسا ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے آپ نے جب اس ندائے استغاثہ کو بلند کیا، لوگوں کو آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ نہ فقط یہ کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ جب امام علیہ السلام نے باقاعدہ لوگوں سے طلب نصرت کی، ایک تو عمومی اعلان طلب نصرت تھا، اور ایک افراد کو خاص طور پر جو ہے کہا کہ تم میرا ساتھ دو۔ بعض لوگوں کو خطوط لکھے، بعض لوگوں کو شفائی ملاقات کے اندر کہا کہ مثلا بڑے بڑے صحابیوں کے جو ہے اولادیں تھیں، ان کو خاص طور پہ جا کے کہا ہے، عبداللہ عمر سے ملاقات میں کہا کہ دیکھو میں تم آؤ میری نصرت کرو۔ اسی طرح سے ابن عباس ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے ہمارے افراد ملتے ہیں ہم کو، محمد ابن حنفیہ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خاص طور پہ دعوت دی گئی۔ ایک عمومی دعوت بھی دی امام علیہ السلام نے مکہ کے اندر جب حاجیوں کو اس زمانے کے اندر، لیکن امام علیہ السلام کی اس طرح سے نصرت نہیں کی جاتی۔ اس کے مقابلے میں نہ فقط نصرت نہیں کی جاتی، بلکہ امام علیہ السلام کا یہ قیام اس لیے زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ آپ کو کہیں سے نصرت تو کیا بلکہ مزید روکا جاتا ہے کہ نہیں، یہ قیام آپ نہ کریں، اس کے اندر سوائے مثلا آپ کہیں کہ قتل ہونے کی کچھ نہیں ملے گا،
اس کے اندر ظاہری طور پر تو شکست ہی شکست نظر آ رہی ہے. آپ جس چیز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو مختلف اگر آپ کو کام کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کا یہ علم بلند ہو اور دین کی بات باقی رہے اور یہ چراغ جلتا رہے دین کا، تو آپ مسجد میں جائیں، بیٹھیں، وہاں پہ درس دیں، وہاں پہ جو ہے آپ کو احکام الہی کو بیان کریں، آپ معارف دین کو بیان کریں، تعلیمات دین کو بیان کریں. آپ کا اگر یہی ہدف ہے تو یہ کام کریں مسجد میں جا کے. یہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خود جو ہے وہ نکل رہے ہیں میدان میں اور جو ہے تک و تنہا کوئی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ آپ کو اس طرح کے جب مشورے دی جائیں اور لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کریں، یعنی کوئی آپ کی جیسے کہتے ہیں نا قدردانی ہی نہ ہو پائے، سمجھ ہی نہ پائے وہ معاشرہ کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں. یعنی لوگ اس حد تک جو ہے خواب غفلت کے اندر ہوں، ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ اب یہ وقت نہیں رہا کہ مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ احکام دین کو بیان کیا جائے. نہیں، یہ مر رہا ہے، یہ دین مر رہا ہے، یہ آخری اپنی سانسیں لے رہا ہے. اس وقت یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے مسجد نہیں، اب اس وقت اس کو ایک ریولٹ کی، ایک انقلاب کی، ایک خون کی ضرورت ہے. اس کو اسلام کا جو خون ہے تقریباً بہہ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اس کو اگر بچانا ہے تو اس کی رگوں میں، اسلام کے رگوں میں دوبارہ خون کی ضرورت ہے. تو امام علیہ السلام جس چیز کو دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ پا رہے. جب لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اپنے مشورے جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں. تھوڑا آگے تشریف لیں، ایک درود بھیجیں محمد علیہ محمد. پھر ایک پریشر جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی لحاظ سے، یہ وہ پریشرز ہوتے ہیں، سوشل پریشرز جو کم نہیں ہوتے. مثلا ایک دفعہ آپ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بعض اوقات تلواروں کے زخم سے زیادہ انسان کو اذیت دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امام علیہ السلام کو زیادہ اذیت دے رہی ہیں کہ نہ فقط آپ کا ساتھ نہیں دیا جاتا بلکہ آپ کو اس طرح سے مشورہ بھی دیا جاتا ہے. بھائی امام جو ہے وہ خدا کی حجت ہے زمین پر، تم سے طلب نصرت کر رہا ہے، آگے بڑھ کے نصرت کرو. اس کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری خون کی ضرورت ہے، تمہاری نصرت کی ضرورت ہے. لیکن اس کے برعکس کام ہوتا ہے. پھر اگر کہا کہ اچھا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو یہ جو ہے خواتین کو لے آنے کا کیا جو ہے اس میں منطق ہے، اس میں کیا لاجک ہے؟ آپ خواتین کو، بچوں کو لے جا رہے ہیں جب آپ کو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں معلوم ہے، اور آپ خود بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا اس راستے میں مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا. تو آپ کی جو اہل حرم ہیں ان کی کتنی جو ہے وہ حرمت ہے، ان کی کتنا احترام ہے. تو آپ کیسے جو ہے ان بچوں کو اور ان بیویوں کو جو ہے وہ ان وحشیوں کے درمیان لے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ فیصلہ کرنا کتنا سخت کام ہے. اس کو ذرا سوچیں کہ امام کے لیے فیصلہ کرنا کہ نہیں یہی مجھے کرنا ہے اور یہی حق ہے اور ان کو لے جانا ہے اور ان سے بہت بڑا کام لیا جائے گا، یہ ایک عام انسان کے کی بات نہیں ہے. اس کے لیے جگر چاہیے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو، اس طرح کے مشورے بھی ہوں. پھر یہ چیز ہے کہ میں یعنی ان سب کا خون میری گردن پر ہے. جو میرے ساتھ آئے گا، امام خود کہہ رہے ہیں جو بھی میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. یعنی سب کا خون امام کی گردن پر ہے. کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. ایک دفعہ ایک شخص ہوتا ہے جو قیام کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے اس چیز کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ذمہ داری اس وقت یہ بنتی ہے، میرا وظیفہ یہ بنتا ہے، رسپانسبلٹی یہ ہے، میں اس راستے میں جاؤں گا چاہے جو ہے مجھے قتل ہی ہو جانا پڑے. یہ پھر بھی آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہیں اور آپ کی جان ہے آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے فیصلہ کیا اور آپ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں، آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، یعنی ان کی رسپانسبلٹی بھی آپ لے رہے ہیں. جو آپ کے اصحاب ہیں، بڑے بڑے اصحاب جو اب اس عالم اسلام کے اندر اس وقت جو حالات جو 2 دن بیان ہوئے، کتنے ہمارے پاس ایسے مخلص افراد رہ گئے. چند گنے چنے تو افراد باقی ہیں جو اس طرح سے معرفت رکھتے ہیں. آئے امام ان کو بھی جو ہے وہ اس راستے میں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ان کی بھی قربانی ضروری ہے. ان سب کا خون، اس کی رسپانسبلٹی امام لیتے ہیں. اہل حرم کے پردے کی کہاں یہ بھی ذمہ داری. ان سب کی ذمہ داری کو قبول کرنا ایک بہت بڑا جگر چاہیے. امام اکیلے نہیں، سب کی سب کو لے کے چلتے ہیں کہ نہیں سب اس راستے میں آئیں اور اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے، اس خون کی ضرورت ہے، ان مخلص افراد کی ضرورت ہے. اور پھر راستے میں کچھ ایسے افراد اگر کوئی آنا چاہتا تھا، امام جب دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ شخص اس لیول پر نہیں ہے ایمان کے، اخلاص کے، اس کی کمک کو قبول نہیں کرتے. نہیں، اس راستے کے اندر کیوں اس وقت اسلام کو جس طرح سے بیان ہوا، جو اس حالت مردگی کے اندر ہے، مر رہا ہے، اس کو ایک تازہ خون کی ضرورت ہے. اس کو انفیکٹڈ خون کی ضرورت نہیں ہے جو خود جو ہے آلودہ خون ہو. نہیں، پاک خون چاہیے. ایسا خون جو یہ مخلص افراد کا خون، جس کے اندر کوئی شائبہ نہ ہو، جو حکومت کے لیے نہ آئے ہوں، جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ساتھ نہ دے رہے ہوں، نہیں بلکہ دین خدا کو بچانے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو
خدا کے اس بارگاہ کے اندر بیان اس کو انجام دینے کے لیے آئے ہوں، ان کا ہدف فقط یہ ہو، ایسے افراد، یہ افراد کم تھے۔ اس طرح سے بیان ہوا کہ 45 سے زیادہ افراد بنی ہاشم کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان 72 افراد میں سے 45 افراد سے زیادہ نہیں تھے کہ جنہوں نے آپ کے نداء استغاثہ پہ لبیک کہا۔ یہ اس قیام کو ایک منفرد قیام بناتا ہے۔ پوری دنیا سے اس طرح سے ٹکر لینا اور کہنا کہ نہیں جو میرا راستہ ہے وہی صحیح ہے، اسی پہ آخر وقت تک جو ہے، جب کوفہ سے جو لوگوں کے خطوط آنا شروع ہوئے اور 18,000 خطوط یا مثلا بعض تاریخوں کے مطابق جو ہے 30,000 افراد نے آپ کے اس پہ بیعت کی، اس وقت کے حالات مختلف ہیں، لیکن جب مکہ سے چلتے ہیں اور وہ اطلاع آتی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو اب حالات مختلف ہیں۔ اب بہت سے لوگ جو اس سے پہلے تک آپ کے ساتھ ہو چکے تھے مکہ سے، وہ وہاں سے اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ مسلم علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے کہ اب تو معلوم ہے کہ اس کا مطلب حکومت نہیں ملنے والی، بس یہاں سے، لیکن امام علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ جب راستے میں روک دیا جاتا ہے اور ہر کا لشکر آتا ہے تب بھی اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ حالات سخت سے سختر ہوتے چلے جائیں، امام علیہ السلام کے قدم میں جو ہے ذرا سا بھی جس کہتے ہیں ڈگمگاہٹ نہیں آتی، نہیں، وہ اپنے راستے پہ اٹل طریقے سے جو ہے وہ باقی ہیں۔ یہ اس قیام کو جو ہے وہ ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں منفرد بنا دیتا ہے۔ ایسا قیام ہم کو دنیا میں اور اس کی نظیر نہیں ملتی، جس کے اندر اخلاص کا یہ عالم ہو، جس کے اندر سختیوں کا یہ عالم ہو، جس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ تنہائی کا یہ عالم ہو۔ یہ کیسا قیام، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو تاثیر ہے، جو امام کے ساتھ جو علیکم السلام امام علیہ السلام کے ساتھ جو خدا کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ ایک معاملہ کیا اس اخلاص کے ساتھ، پھر اس خدا نے بھی اس کا اسی طرح سے جواب دیا۔ اب دیکھیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کس طرح مومنین کے دل دھڑکتے ہیں امام علیہ السلام کی محبت میں، کس طرح سے ہم خود بخود ہر سال جب محرم آتا ہے خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں، کس طرح سے ہمارا دل جو ہے تڑپتا ہے کہ ہم کربلا کی زیارت کو جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے ساتھ جب معاملہ اس عشق کے ساتھ ہو، اس خلوص کے ساتھ ہو، تو خدا بھی اس کے اندر اتنی تاثیر قرار دیتا ہے کہ کتنا بھی اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، جیسے جب کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ کی بہت زیادہ شباہت پائی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام سے، ان کو بھی جب بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کے خون پہ بھی جو جب چھپانے کی کوشش کی گئی، اس میں مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اتنی مٹی ڈالے گی لیکن وہ خون تھا کہ جو جوش، اس کا جو جوش ختم نہیں ہوتا تھا، ایک ٹیلا سا بن گیا لیکن وہ خون اپنے جوش میں باقی رہا۔ امام علیہ السلام کا خون بھی اسی طرح سے۔ اب دیکھیں یہ خون کی اس کی حرارت دیکھیں کہ تمام مومنین 1400 سال گزرنے کے باوجود کتنی حرارت ہے اس کے اندر، کہ آپ دیکھیں کربلا کے اندر 40 کے موقع پر کروڑوں افراد پہنچ رہے ہیں، کروڑوں افراد، اور یہ تو اس وقت اس حالات میں ہیں، ان حالات میں کہ جب لوگوں کو اپنے ہاتھوں کو کٹا کے جانا پڑتا تھا، کہتے تھے ایک ہاتھ کٹواؤ، ایک پیر کٹواؤ، آسان ہے کوئی؟ سوچیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ وہ محبت ہے، اس خون نے ایک ایسی محبت ایجاد کی لوگوں کے دلوں میں، کہا کہ نہیں، حسین کے لیے سب چیز حاضر ہے۔ آج لوگ اپنا جو ہے مال و دولت قربان کرنے کو تیار ہیں، مشکلات کو برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن کربلا جاتے ہیں صرف ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ یہ ایک معاملہ جب انسان خدا سے اس طرح سے کرتا ہے، اس اخلاص کے ساتھ، تو خدا اس کو اس طرح سے جو ہے جواب دیتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دین کی وہ حالت تھی۔ ایک جگہ پہ نہج البلاغہ کے اندر امام بہت خوبصورت ایک جملہ بیان کرتے ہیں، وہ جو نامہ جو خط ہے امام علی علیہ السلام کا مالک اشتر کے نام، کہ جب آپ نے مالک اشتر کو مصر بھیجا ہے اپنا گورنر بنا کر، ایک خط ہے وہ کہ جسے اب بھی کہا جاتا ہے بظاہر یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اس کو جو ہے ایک رسمیت کے طور پر قبول کیا گیا کہ حکومت داری کا، ایک حکومت چلانے کا امام علیہ السلام نے ایک آئین بتایا کہ یہ دیکھو اس طرح سے حکومت چلائی جاتی ہے۔ وہ خط نہیں ہے فقط، بلکہ پورا ایک مینیفیسٹو ہے کہ اس طرح سے مالک میں تم کو گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں مصر، لیکن دیکھو تم کو اس طرح سے حکومت کرنی ہے۔ ایک طویل جو ہے وہ نامہ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا کچھ اور اقتباسات پیش کروں گا۔ اس جگہ اس خط میں جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں مالک سے کہ ان ھذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار، یہ جو دین ہے جو اس وقت آپ امام علیہ السلام کے کل کچھ حالات بیان ہوئے، یہ جو دین یہ کیا تھا، اس سے پہلے تک یہ اسیر ہو چکا تھا، کس کے ہاتھوں میں؟ اشرار کے ہاتھوں میں، شر کسے کہتے ہیں؟ برے افراد کے ہاتھوں میں یہ دین اسیر ہو چکا تھا۔
اب یہ دوبارہ سے اگر یہ حکومت ہم کو ملی ہے اور دوبارہ سے ایک موقع ملا ہے تو یہ آسان نہیں ہے. یہ وہ دین ہے جو اب تک اسیر تھا. اسیر کون ہوتا ہے؟ جب کسی کو اسیر کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ اپنے طور پر ہر چیز جو بیان کرنا چاہے بیان نہیں کر سکتا. وہ کس کی بات کرتا ہے؟ کہ جس نے اس کو اسیر کیا ہے وہ اس کے پابند ہو جاتا ہے. بس دین کو اگر اشرار نے اسیر کر لیا تو یہ دین کس کی بات کرے گا؟ انہیں اشرار کی بات کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر تصرف ہو چکا ہے, دین کے اندر تحریف ہو چکی ہے. دین اب وہ بات ہی نہیں کر رہا کہ جو دین رسول خدا لے کر آئے تھے. اب یہ وہ پیغام ہی نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ دین تو اسیر ہو چکا تھا اشرار کے ہاتھوں میں. بس یہ دین سے, یعنی دین کون سا دین؟ وہ جو تحریف شدہ دین, وہ جو ممبروں سے بیان کیا جاتا تھا, اس سے پھر کیا بیان ہوگا؟ وہی بات بیان ہوگی نا جو کہ یہ اشرار چاہیں گے. کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ جب دین ہے اس کو اسیر کر لیا گیا تھا اشرار کے ہاتھ میں. اب یہ اس کو دوبارہ سے اس کو وقت لگے گا, لیکن امام علیہ السلام کو وقت کہاں ملا کہ اس کو دوبارہ سے وہ اصلاحات ہوتی ہیں, وہ ریفارمز ہوتے ہیں, دوبارہ سے دین کے اندر جو بالکل جس کی رمق ختم ہو چکی تھی, اس کی جان ختم ہو چکی تھی, دوبارہ سے وہ آتی. وہ عدالت نافذ کرنے کا آپ کو موقع کہاں ملا؟ امام علیہ السلام جس عدالت کو نافذ کرنا چاہتے تھے امام علیہ السلام کو موقع نہیں دیا گیا, اور سخت تھا اس عدالت کو برداشت کرنا. کل بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی. کمبر جو کہ غلام ہیں امام علی علیہ السلام کے, درود بھیجو محمد و آل محمد پر. کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ کوفہ, یعنی وہ جو بیت المال تھا اس کے امام علیہ السلام نے 7 حصے کیے تھے, کہ مختلف جو مناطق کو ریجنس کے حساب سے 7 حصے کیے تھے. اور جو بیت المال میں کوئی چیز آتی تھی, جو مالیات ہیں, ٹیکس ہیں, جو بھی اس کے انکم تھی جب آتی تھی, امام علیہ السلام 7 حصوں میں برابر حصوں میں اس کو تقسیم کر کے بھیج دیا کرتے تھے. خود کی کیا حالت ہے آپ تاریخ میں جانتے ہیں. آپ کے لباس کی حالت آپ نے سنی ہے, آپ کی غذا کی حالت آپ نے سنی ہے, آپ کے گھر کی آپ یہ سب آپ سن چکے ہیں. کمبر غلام ہے امام علیہ السلام کا, اور بالآخر امام سے محبت کرتا ہے. ایک جوان جب دیکھتا ہوگا اپنے مولا کی حالت کو, ذرا سا اس کے دل میں آیا کہ یہ امام تو اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں, جو کچھ آتا ہے سب کو جو ہے خالی کر دیتے ہیں. ایک دن کمبر نے چاہا کہ میں تھوڑا سا جو مال بیت المال سے کچھ چیزیں ہیں ایک بوری میں, ایک مثلا تھیلی میں جو ہے اس کو جمع کیا, اور کچھ چیزیں امام علیہ السلام جمع کر کے اور امام علی کی خدمت میں لے کے گیا. جب خدمت میں لے کے گیا امام علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ تو اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں, سب کچھ تو آپ تقسیم کر دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس نے حقیقت بیان کر دی, کہا کہ میں نے سوچا کچھ آپ کے لیے بھی لے آؤں. امام علیہ السلام نے ایک تلوار نکالی, اس تلوار سے اس تھیلے کو اس بوری پہ مارا اور کہا کہ اس کے 7 حصے ہوں گے اور دوبارہ سے کوفہ کے اندر تقسیم کر دو. علی نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. یہ علی کی عدالت ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ایسی حکومت کرنا کہ جس کے اندر اس حد تک عدالت کا خیال رکھا جائے. امام علیہ السلام کہتے جب آئے ہیں کوفہ میں, آپ پہلے مدینہ میں تھے, بیعت آپ کی مدینہ میں ہوئی ہے, لیکن جب آئے ہیں کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تو کہا کہ دیکھو یاد رکھو علی جب آیا ہے تو اس کے پاس, جس ہم کہتے ہیں نا اس وقت بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہا جاتا ہے سیاستدان جو ہیں جو الیکٹڈ ہیں ممبرز, وہ اپنا شو کریں گے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. یہ امام علیہ السلام جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے کوفہ یاد رکھو میں جب آیا ہوں میرے پاس ایک غلام ہے کمبر, اور میرے پاس جو ہے وہ مدینہ سے میرے لیے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جو میرا اپنی کہتے ہیں خرچ کے لیے کچھ پیسہ آتا ہے مدینہ سے, اور میرے پاس یہ ٹوٹل میری جو جائیداد, یہ جو میرے لباس اور یہ سب کچھ ہے. اور جب میں جاؤں گا کوفہ سے تو دیکھ لینا کہ میرے پاس کیا ہوگا. یعنی آتے وقت اور جاتے میں کوئی اپنے لیے کچھ بنایا نہیں ہے امام علیہ السلام نے. یہ کون, یہ آپ کو تاریخ کے اندر کوئی مثال ملے گی, آپ کو کوئی نمونہ اور ایسا ملے گا؟ اچھا ممکن ہے یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ کیا اسلام کے اندر یعنی کبھی بھی جو ہے وہ ہمیشہ, کل بھی وہ حدیث بیان ہوئی کہ امام سے جب معلّہ ابن خنیس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہیں بنی عباس کو تو ہمارے دلوں میں آتا ہے کہ آپ کی بھی حکومت ہو تو ہماری بھی جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی ہو. تو امام نے کیا کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے, جب ہماری حکومت ہوگی تو تم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا, راتوں کے تمہاری نیندیں جو ہیں وہ اڑ جائیں گی, تم لوگوں کو کام کرنا ہوگا, زحمت کرنی ہوگی دنوں میں اس طرح سے, راتوں کے اس طرح سے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے تم سوچو کہ یوں, لیکن اس سے فوراً اگر اس انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے, اس کا مطلب ہے کبھی بھی اسلام کا دین جو ہے وہ آسائشوں کا اور رفاہ کا اور ان کا مخالف ہے, ہمیشہ اس طرح نہیں. مقصد یہ ہے کہ
اسلام کے اندر جو حکومت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکے، لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اندر ایکول اپرچونیٹیز ملیں اور یہ پورا معاشرہ جو ہے ترقی کرے. لیکن جب تک کہ اس معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہیں، نادار افراد موجود ہیں، تب تک وہ حاکم جب تک یہ دیکھتا ہے کہ ایسے افراد بھی موجود ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنا اسٹینڈرڈ جو ہے اس طرح سے رکھے کہ کوئی یہ غریب جو ہے آدمی وہ یہ دیکھ کے اس کو افسردہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، کہ نہیں جب حاکم اس طرح سے تو وہ برداشت کر پائے. اور حاکم کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد ان حالات سے بہتر کی طرف لے کے جائے، اس معاشرے کے اندر جو ہے اکانومیکلی بھی ہر طرح سے جو ہے وہ بہتری آئے. مطلب یہ نہیں ہے، لیکن جو حکومت کے اندر ہوتا ہے اس کی چونکہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کی لائف فرق کرتی ہے. اس کو جس طرح سے آسائش عوام کو ممکن ہے نصیب ہوں، وہ آسائش اس حکومت کرنے والوں کو نصیب نہ ہو پائے. ان کو زحمت کرنی ہوتی ہے، ان کو محنت کرنی ہوتی ہے، ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، ہر طرح سے وہ زیادہ فشار کے اندر اور پریشرز کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ مطلب اس سے جو ہے وہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ دین ان چیزوں کا مخالف نہیں. دین آیا ہی اسی لیے ہے کہ یہ زمین خدا جو ہے اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ استعمال کی جائیں، لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ آئے اور حاکم ہو جائے اور تمام چیزوں کو اپنے لیے لے لے اور باقی لوگوں کو محروم کر دے. یہ آتا ہی اس لیے ہے دین کہ ان سے ان چیزوں کو لیا جائے، اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام ہو اور سب لوگ اس نعمتوں سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو سکیں. تو یہاں یہ وہ حالات ہیں کہ جب امام علیہ السلام اب جب قیام کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو میں سب سے پہلے امام علیہ السلام کا جو سلوگن ہے، سب سے پہلے جو امام علیہ السلام کا شعار ہے وہ کیا ہے کہ حسین جیسا جو ہے یزید جیسے کہ ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایک کلی قانون امام علیہ السلام نے دے دیا، یہ نہیں ہو سکتا. اصلاً کوئی سنخیت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اصلاً جسے کہتے ہیں کہ یہ میچ نہیں کرتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین جیسا شخص جو ہے یزید کے ہاتھ پر، یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ بس رہتی دنیا تک یہ پیغام امام علیہ السلام نے دیا. ایک جگہ جہاں پہ کوفے والوں کو خط لکھا، وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ مل امام الا العامل بالکتاب. تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے، تو میں اس کے تم کو کرائٹیریا بتاتا ہوں. ہر ایرے غیرے کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت نہیں کی جا سکتی، ہر ایک کو اپنا امام نہیں بنایا جا سکتا، اپنا لیڈر نہیں بنایا جا سکتا. مل امام الا العامل بالکتاب، کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو، والآخذ بالقسط، عدالت اجتماعی برقرار کرنے والا، معاشرے کے اندر عدالت کا قیام کرے. اس کا کام یہ ہے کہ اصل اس کا اہم ترین وظائف میں سے اس کی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدالت کا قیام ہو. والداعن بالحق، حقوق کو ادا کیا جائے، جو بھی جس کا حق ہے اس کو پہنچایا جائے. والحابس نفسہ علی ذات اللہ، جو اپنے آپ کو وقف کر دے خدا کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ برعکس ہے، سب پوری دنیا کو اپنے لیے وقف کر لیا جاتا ہے، یعنی جو جس کا ہے وہ میرا ہو گیا تقریباً. بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں خدمت کے لیے، خلق خدا کے لیے، خدا کے دین کی ترویج کے لیے. ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں اب تو یہ میری ہو گئی. یہ ہمارا نظام ہے اس دنیا کا، نہ ہمارے صرف اس جگہ کی بات نہیں، پوری دنیا میں یہ حالات ہیں. لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، جو حاکم ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا، جو امام ہوگا، جو رہبر ہوگا، اس کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے. کس چیز کے مقابلے میں ان چیزوں کو بیان کیا؟ دوبارہ سے اگر نہج البلاغہ کی طرف جو ہے رجوع کریں تو وہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے وہ، یا بلکہ نہج البلاغہ نہیں، یہ کلمات جو ہیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیشن گوئی کے طور پر آپ نے جو ہے بیان کیے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس طرح سے ہو جائے گا. ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہی امام حسین علیہ السلام کے حالات سے ہم کو بہت زیادہ میچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں اتخذوا مال اللہ دوالا، ایک وقت آئے گا کہ حکمران کیا کریں گے؟ اتخذوا مال اللہ دوالا، خدا کا مال ہے، مال خدا ہے، سب کا ہے، لیکن یہ اس کو آپس اس طرح سے جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پاسنگ ہوگی. فٹ بال میں آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو پاس دیا جاتا ہے، اس گیند کی طرح سے اس مال کو بنا دیا جائے گا. میں تم کو پاس دوں گا، تو مجھے پاس دو گے، اس کو پاس دوں گا. ایک محدود افراد ہیں کہ جن کے درمیان یہ دولت گھومتی رہے گی، جبکہ یہ مال خدا ہے اور اس کو تمام مخلوقات الہی تک پہنچنا چاہیے اور سب کو اس سے بہرہ مند ہونے کا حق ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک مخصوص ٹولہ ہوگا حکمرانوں کا اور ان کے چہیتوں کا کہ جن کے درمیان یہ پاسنگ ہوتی رہے گی، دولا، اسی سے روٹیشن ہوتی رہے گی. یہ مال روٹیٹ کرتا رہے گا خاص ہاتھوں کے اندر، ایک مونوپولی ہو جائے گی. وعباد اللہ خولا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب عباد خدا کو غلام بنا لیا جائے گا، بالکل غلاموں کی طرح. آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد
ایک جو فوج بھیجی جاتی ہے اور مدینہ کے اندر جب وہ ریولٹ ہوتا ہے اور ایک بغاوت سی ہوتی ہے تو ایک لشکر بھیجا جاتا ہے، اور وہ جو مظالم جو وہاں پہ جو کرتے ہیں کربلا کے اندر مدینہ کے اندر، کہ اس کو بیان کرنے سے جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ شرماتی ہے کہ کیا کیا مظالم وہاں پہ کیے گئے، کس طرح سے خواتین کی بے حرمتی کی گئی، کس طرح سے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی. کہا گیا کہ یہ لوگ آئیں گے، مرد و زن، خواتین و مرد آئیں گے، اپنی گردنوں کو آگے کریں گے، جھکائیں گے، اور ان پر مہر عبودیت، کس کی؟ خدا کی عبودیت نہیں، یزید کی غلامی کی مہر لگائی جائے گی. یہ عباد اللہ خولا، ایک وقت آئے گا کہ عباد خدا کو کیا کر لیا جائے گا؟ غلام بنا لیا جائے گا. اس طرح سے یہ ہوا ہے تاریخ کے اندر. وَدِينَ اللَّهِ دَخَلَ، دین خدا کو دخلا، یعنی اس کے اندر تصرف کر لیا جائے گا، اس کے اندر تحریف کی جائے گی، اپنی من گھڑت باتیں اس کے اندر داخل کر دی جائیں گی. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو امام علیہ السلام جب اس کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ دین پر، حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ وإلی الباطل لا یتناہى عنہ، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، ایسے حالات میں ایک مومن کو خدا سے ملاقات کی آرزو کرنی چاہیے. مرنے کا مقام ہے. کیسے ایک مومن جی سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی 50 سال کا عرصہ نہیں ہوا اور حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ کیسے ایک مومن برداشت کر سکتا ہے؟ فإنی لا اری الموت الا سعادۃ، یہ وہ منشور ہے، یہ وہ سلوگن ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس کا تعلق فقط مکتب تشیع سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے. کہ امام علیہ السلام نے وہ آخری وقت میں بھی جو سلوگن دیا، وہ جو نعرہ لگایا کہ اے آل ابو سفیان، اگر تم دین پر عمل نہیں کرتے، کم از کم دنیا کے اندر عزت مندانہ ایک جسے کہتے ہیں حریت والی زندگی گزارو. کونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم اپنی دنیا کے اندر حر بنو. اگر تم کو خدا پر ایمان نہیں ہے، اگر تم خوف خدا تمہارے دلوں میں نہیں ہے، قیامت پر تم کو ایمان نہیں ہے، اپنی دنیا کے اندر کم از کم حر بنو. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی پستی ہے؟ یہ کون سی حیوانیت ہے؟ یہ تمام انسانوں کے لیے جو پیغام ہے، اس کا تعلق کسی دین سے نہیں ہے. اسی طرح سے یہ پیغام بھی فإنی لا اری الموت الا سعادۃ، میں ان حالات کے اندر کہ جب حق پر عمل نہ ہو، جب باطل سے روکا نہ جائے، تو ایسے حالات کے اندر میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں. انسان ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، ان حالات کو چینج کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بھی جو ہے وہ اگر قربان کر دے تو یہ سعادت ہے. والحیات مع الظالمین الا برما، اور ایسی حالات کے اندر ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی گزارنا، اگر تم کو امن و امان مل جائے، تم کو عافیت مل جائے، تم کو امان نامہ مل جائے، تو کیا ہے وہ ہلاکت ہے، وہ حیات نہیں ہے، وہ ذلت ہے. وہ حیات کہاں ہے؟ ایسی حیات جو کہ ظالمین کے ساتھ اس طرح سے اپنا سر جھکانے کے ساتھ ہو، اس کو حیات نہیں کہتے. یہ ہے امام علیہ السلام کے وہ شعار جس سے ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم آیا ان پیرامیٹرز کو جو امام علیہ السلام نے بیان کیا، یہ صرف یہ نعرے نہیں ہیں، یہ صرف سلوگن نہیں ہے، یہ کوئی الیکشن کی جیتنے کی باتیں نہیں ہیں. یہ رہتی دنیا تک امام علیہ السلام اپنی ایک جسے کہتے ہیں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ میں حسین یعنی یہ، اور حسین کے ماننے والے یعنی یہ. تم بھی اگر دعویٰ کرتے ہو کہ حسینی ہو، اب چاہے تم شیعہ ہو، چاہے تم سنی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کا تعلق یہاں پہ کسی مذہب سے کس کا تعلق نہیں ہے. اگر ایک اہل سنت بھی ہے، آؤ یہی راستہ، کیونکہ حسین نے تو سیرت علی اور سیرت نبوی پہ جو ہے وہ اپنی اس قیام کو قرار دیا ہے. اس کے اندر اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم مسلمان ہو، آؤ یہ راستہ ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، جو شخص دیکھتا ہے کسی ایک سلطان کو جو کہ حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، عہد خدا کی کو پامال کر رہا ہے، سنت رسول کی جو ہے مخالفت کر رہا ہے، اور لوگوں پہ ظلم و ستم اس نے روا رکھا ہوا ہے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور ان تمام حالات کے مقابلے میں کچھ نہیں کرتا، نہ اپنے فعل سے نہ اپنے قول سے. اور حالات مختلف ہیں، ایک انسان کے پاس حالات ہیں، شرائط مہیا ہیں، وہ ایک فعل سے اپنے عمل سے کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فعل سے کچھ کرے. ایک شخص کے لیے حالات مہیا نہیں ہے، اپنے قول سے کچھ کر سکتا ہے، اپنے قول سے کچھ کرے. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا کہ نہیں کچھ بھی نہیں کروں گا میں، نہ کوئی پلان کروں گا، نہ کچھ سوچوں گا، نہ مجھے کچھ کرنا ہے، نہ میری کوئی رسپانسبلٹی ہے، نہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسا کرے گا اور جس نے ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو جہاں پہ اس ظالم کا ٹھکانہ ہوگا وہیں پر اس شخص کا بھی ٹھکانہ ہوگا. کتنا آسان ہے سننا، لیکن کتنا سخت ہے ہمارے لیے بھی. سننا بہت آسان ہے عزیزان محترم،
لیکن کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ظلم و فساد ہے نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم اپنی اس سلسلے میں اپنی کوئی ذمہ داری سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ اگر نہیں سمجھتے تو امام علیہ السلام کا یہ قول بہت خطرناک ہے. خطرناک اس معنی میں کہ اس کے اندر حقائق کو بیان کر دیا گیا. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان. اور پھر اپنے زمانے کے حالات کو بیان کیا تھا کہ کل آ کے کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یزید تو یوں تھا اور یوں تھا، اور نہ واضح کر کے بیان کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ کون ہیں. ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان، انہوں نے اپنی زندگیوں اپنے اس طرح سے یہ حکومت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے بجائے اس کے کہ طاعت خدا کی زندگی گزارتے طاعت شیطان کے اندر ہیں. وترکوا طاعۃ الرحمن، خدا کی طاعت کو انہوں نے تبدیل چھوڑ دیا ہے. واظہر الفساد، بجائے اس کے کہ زمین کے اندر اصلاح کو جو ہے بلکہ اس کے بجائے کیا ہو گیا اظہر الفساد، فساد کو انہوں نے جو ظاہر کر دیا ہے. وعطل الحدود، حدود خدا کو جو ہے تعطیل کر دیا گیا ہے. اب یہاں واستأثروا بالفیء، اور جو مال خدا جس سے کہتے ہیں کہ مال غنیمت جو آتا تھا، جو خاص قسم کا جو مال اس کو فے کہا جاتا ہے، اس نے اپنے لیے ایک قرار دے دیا بجائے اس کے کہ اس کو تقسیم کیا جاتا، اس کو فقراء کے اندر مساکین کے اندر اس کے جو حقدار ہیں ان کے اندر تقسیم ہوتا. واستأثروا، سب کچھ اپنے لیے لے لیا، اپنے لیے جائیدادیں بنانا شروع کر دی. وَأَحَلُّوا حرام اللہ، حرام خدا کو حلال اور حرام خدا کو حلال کرنا شروع کر دیا. یہ ہے ایسے حالات میں کیا ہے؟ فرماتے الموت اولا من رکوب العار. یہ وہ اہم امام علیہ السلام کا مشہور جملہ، الموت اولا من رکوب العار، یعنی کیا؟ اگر ننگ و عار و ذلت کے مقابلے میں موت بہتر ہے، مر جانا بہتر ہے، لیکن انسان ننگ و ذلت کی زندگی کو قبول نہ کرے، مر جائے بہتر ہے. اور پھر اگلا جملہ والعار اولا من دخول النار، لیکن شرمندگی اور ذلت اور ننگ دنیاوی جو ہے وہ بہتر ہے کہ انسان آگے آتش جہنم میں چلا جائے. یعنی کیا؟ دیکھیں بہت سی دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ پیش آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ حلال خدا ہے، حرام خدا، یہ احکام دین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے انسان تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، اس کے اندر تھوڑی شرم محسوس ہوتی ہے. اب ایک جگہ سے کہیں سے بلاوا آ گیا ہے، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، وہ مجھے کچھ جانا بھی ہے اور میں نہیں بھی جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، اور اب یہ کیا کرنا ہے. یا مثلا کسی کو کوئی کہیں فرض کریں کہ کسی کے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا نزدیکی، اور وہاں پہ جو ہے وراثت کے احکام پہ صحیح سے عمل نہیں ہو رہا. اب بتانا بھی ہے، لیکن اگر بتایا جائے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ نہ کو نہیں، ایسا ممکن ہے یہ شخص اپنے چکر میں ہے، اپنے لیے جو ہے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے سارے احکام ہم کو آ کے بتا رہا ہے تاکہ اس کو بھی کچھ مل جائے. اب یہ تمام چیزیں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر ایک طرف بظاہر انسان کو شرمندگی کا ممکن ہے سامنا کرنا پڑے، لیکن ایک طرف جو آتش جہنم ہے اگر نہ بتا، اگر اس کو عمل نہ کیا جائے. تو کہا کہ اگر کمپیریزن ہو جائے جہنم کو لینا ہے یعنی اس دنیا کی ذلت کو نہ لیں تو مسئلہ نہیں، اس دنیا کی ذلت کو لے لو، ختم ہو جائے گی. یہ شرمندگی کچھ دنوں کی ہے، ختم ہو جائے گی. بلکہ شرمندگی بھی نہیں ہے، انسان خدا کے اس راستے میں جب قدم بڑھاتا ہے تو اس کو خدا ذلیل نہیں کرتا، کبھی بھی اس کو عزیز بناتا ہے. لیکن ایک ظاہری طور پر انسان کے ذہن میں ممکن ہے شیطان اس طرح سے خیال لے کر آئے. کہا کہ جب بھی کمپیئر کر ایک ایسا مقام آ جائے تم کو اختیار کرنا ہو دنیاوی ذلت کو، دنیاوی شرمندگی کو، یا آتش جہنم کو، اس دنیاوی ذلت کو لے لو، مسئلہ نہیں. اور اگر ایک جگہ جو ہے وہ اس طرح سے اختیار کرنا ہو، ایک طرف موت ہو اور ایک طرف ذلت کی زندگی ہو، اس موت کو لے لو. ایسی زندگی نہیں چاہیے. حسین ایسی زندگی قبول نہیں کر سکتا. اگر تم حسین نہیں ہو تو تم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر واقعی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کربلا جانا تو مسئلہ نہیں ہے، کربلائی بننا مسئلہ ہے. کربلائی بننا مسئلہ ہے. انسان کی آرزو یہ ہو کہ ٹھیک ہے کربلا کی انسان آرزو رکھتا ہے، ہر سال جائے، بار بار جائے، لیکن کربلائی بننا زیادہ سخت ہے. وہ اصل مسئلہ ہے، اس کے لیے اصل دعوت ہے کہ انسان کے اندر اپنے ایسا کردار ہو سکے. وہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. دیکھو یہ اس دعی ابن دعی، اس پست ابن پست نے یعنی ابن زیاد کی بات کر رہے ہیں. آج حسین کے سامنے جو ہے اس نے ایک لکیر کھینچ دی ہے، ایک نیزہ گاڑ دیا زمین کے اندر، اور کہا کہ اس طرف جو ہے کیا ہے؟ موت ہے، سلہ یعنی نیزے ہیں، تلواریں ہیں، کشتار ہے، مرگ ہے، شہادت ہے، قتل ہے، اور ایک طرف ذلت ہے کہ انتخاب کر لو حسین، یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے ذلت کو قبول کر لو،
یا نہ ان نیزوں کو، ان تیروں کو، ان تلواروں کو قبول کر لو، اور اس راستے میں امام علیہ السلام کہتے ہیں وَهَيْحَاتَ مِنَّ الذِّلَّةِ، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ حسین جو ہے ذلت کو قبول کرے، وہ دور ہے ہم سے ذلت. اگر حسینی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اس کا بھی یہی شعار ہے وَهَيْحَاتَ مِنَّ الذِّلَّةِ. کیسے ہو سکتا ہے کہ حسینیوں کی زندگی کے اندر ذلت آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے سر اپنا جھکا دیں ظالموں کے سامنے؟ کیوں شیعہ ہمیشہ سے جو ہے تحت عتاب رہے ہیں حاکموں کے؟ طٰہٰ حسین جو ایک مشہور محقق ہے مصری، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شیعہ چونکہ ہمیشہ سے انہوں نے عاشورہ سے یہ چیز لی، اس سبق کو سیکھا کہ ظالموں کے آگے سر نہیں جھکانا، اس لیے ہمیشہ جو ہے تاریخ کے اندر ان کا خون بہتا رہا، ہمیشہ سے تلواروں سے ان کا خون جو ہے ٹپکتا رہا، کیونکہ انہوں نے حسین سے یہ سیکھا ہے. یہ چیز ہم کو سیکھنی ہے امام حسین علیہ السلام سے. اسی پہ تشیع کی بنیاد ہے، اسی پہ دین حق کی بنیاد ہے. یہی دین ہے، دین اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. اس کے علاوہ یہ جنگ چلتی رہے گی، اور ہم کو اس کے اندر اگر حسینی بننا ہے، اگر حسینی قیام کے اندر جانا ہے تو اس کے اندر شرکت کرنی ہوگی، اسی طرح سے زندگی گزارنی ہوگی، یہ سختیاں جھیلنی ہوں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ شعار ہیں، یہ وہ سلوگنز ہیں کہ جو کیا بیان کرتے ہیں؟ اس خط حسینی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ راستہ حسینی یہ ہے، یہ خط حسینی. اس پہ اس کی بات کرنا، اس پہ تقریر کرنا یہاں بیٹھ کر بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے. آج کے زمانے میں بھی یہ جس طرح سے وار جو جنگ ہے جو اس زمانے سے چل رہی ہے، اس سے پہلے سے چل رہی تھی اور اب تک جاری ہے، آج بھی ایک جوان جب دیکھتا ہے کہ مثلا دین خدا پر جو ہے حرف آ رہا ہے، حرم رسول خدا، حرم اہل بیت پر جو ہے حرف آیا ہے، وہ جوان جب نکلتا ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، جوان ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. ہے نا ہمارے سامنے کتنے واقعات؟ سلام ہو ہمارا ان لوگوں پہ. لیکن کتنا مشکل ہے؟ آسان ہے؟ کتنے کشش ہوگی، کتنا اس کے پاس توجیحات ہوں گی کرنے کو کہ نہیں اور بھی لوگ کر لیں گے، میرے لیے شاید یہ مسائل ہیں، اگر میں چلا جاؤں گا تو ان کا کیا ہوگا، ان کے حالات مختلف ہیں، میرے حالات مختلف ہیں، مجھے تو میں اور بھی خدمت کر سکتا ہوں، پیسوں سے بھی کر سکتا ہوں، اس سے بھی کر سکتا ہوں، اس سے ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سخت ہے، اس زمانے میں بھی سخت تھا. جب امام علیہ السلام لوگوں کو مدد کے لیے بلایا کرتے تھے، ایک شخص تھا جو پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے واقعہ، جو امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ بس امام میں ذرا اپنے گھر والوں کو وہ ان کے لیے جو ہے جسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں راشن کا انتظام کر کے آتا ہوں کہ میں میرے جانے کے بعد ذرا وہ سیٹ رہیں اور ان کو کوئی مشکل نہ ہو. امام کیا کر سکتے ہیں؟ اب شاید وہ واقعاً چاہتا بھی تھا، لیکن نہیں، جس وقت بلایا جا رہا ہے اس میں تاخیر نہ ہو، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا جائے. دونوں چیزیں مہم ہیں. صحیح فیصلہ تنہا کافی نہیں ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہو تو کام آتا ہے. وہ شخص جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو کربلا کا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، شہادت ہو چکی ہوتی، محروم رہ جاتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی بچوں کو میں پال رہا ہوں، تم نہیں پال رہے ہو، خدا پال رہا ہے. وہ خدا جو تم کو پال رہا ہے وہ تمہارے بیوی بچوں کو نہیں پال سکتا کیا؟ تو عزیزان محترم یہ ہے. لیکن یہ معرفت جب حاصل ہو جائے، اور یہ معرفت حاصل ہونے کے بعد اس پر اقدام کرنا، عمل کرنا، یہ سخت ہے، یہ مشکل ہے. راہ حسینی سخت ہے. اسی لیے کہا کہ دعا کی کہ ہمارے قدم کو اس راستے پر ہم کو ثبات قدم عطا فرما، کیونکہ آسان نہیں ہے اس راستے کے اوپر چلنا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لوگوں کو جب ساتھ دینے کے لیے امام علی علیہ السلام کی آپ دیکھیں کہ حالات، امام علی علیہ السلام کے اس طرح سے امام تنہا ہو گئے تھے. جب اپنی حکومت کو ظاہر کرنا شروع کیا، عدالت کو ظاہر کرنا شروع کیا، کہنا تو آسان ہے کہ ہمیں امام کی زیارت نصیب ہو جائے. ہم فقط کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں امام کا ہمیں خواب میں نظر آ جائیں، یا ہم کو کہیں مل جائیں، کوئی کسی خیمے میں جو ہے کوئی سبز لباس پہنا ہوا کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ایک دم سے ہم کو بلا لے اور ہم جا کے تو ہماری تو دنیا آخرت سنور جائے. نہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا. جن لوگوں نے رسول خدا کے ساتھ زندگیاں گزاری، جن لوگوں نے ائمہ کے ساتھ زندگیاں گزاری، خود امام کی اپنی اولادیں جو امام کی مخالف ہو گئیں، اگر تاریخ کے اندر کم ایسے واقعات ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں امام کو دیکھ لوں. اہم یہ ہے کہ امام مجھے اچھے حالات کے اندر دیکھیں، امام مجھے قبول کر لیں، ان کی تعریف مجھے اس طرح سے دیکھنا اور مجھے دیکھ کے تعریف کرنا کہ ہاں یہ میرا شیعہ، یہ مہم ہے. امام جب آئیں گے ظہور کریں گے سب دیکھ لیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اس نے دیکھ لیا، اس نے زیارت کر لی تو بڑے مقام پہ میں نہیں دیکھ پایا تو نہیں. یہ نہیں ہے. عمل کے اندر تم کس طرح سے اپنے امام کو راضی کرتے ہو. تو امام علیہ السلام جب حکومت میں آتے ہیں، امام علی علیہ السلام، اب تو سب کے لیے ظہور ہو گیا نا. اب سب کتنے زیادہ آسان، کتنے اچھا ہو گیا سب کے لیے.
ہدایت کے راستے کھل گئے. شیعہ اور مسلمان جو ہیں وہ جب چاہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں جا سکتے ہیں. یہ حجت خدا ہے, تمام ہدایت اپنے لے سکتے ہیں, اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں, ان اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے ظالم محترم, ایسا ہے نہیں. امام علیہ السلام کی یہ حالت ہوئی ہے آخری سالوں کے اندر. امام علیہ السلام منبر پہ جا کے خطبہ نہیں دے پاتے تھے, گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے. خطبہ دیا نہیں جاتا تھا امام علیہ السلام سے. یہ مظلومیت ہے علی علیہ السلام کی. بعض دفعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا میں نہیں دے پاتا خطبہ, کہا کہ میں لکھ کے دوں گا, کوئی اور جا کے اس خطبے کو پڑھے. امام علیہ السلام نے لکھ کے دیا, کسی اور جا کے. امام علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے جب آپ کو کچھ سننے کو تیار نہ ہو, جب آپ کو کچھ سننے کو تیار نہ ہو. یہ امام کیا کرے گا امام جس کے کوئی ناصر نہ ہو. عزیزان محترم, یہ ان حالات سے یہ دین کو گزارا گیا. امام علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی. امام علی علیہ السلام کے لیے کیا کم تھا امام علی علیہ السلام کے لیے, جن کے لیے کائنات کو خلق کیا جائے, اس کے لیے کیا ضرورت ہے اس کو اتنی قربانی دینے کے لیے. لیکن کتنی قربانیاں دی. کیوں؟ کیونکہ محبت شدید ہے ہم سے محبت کرتے ہیں. انسان اگر اس کو سوچے ذرا کہ وہ امام ہم سے محبت کرتا ہے, آئندہ آنے والی نسلوں تک دیکھ رہا ہے کہ میں اس دین کو بچانا چاہتا ہوں, اس مسلمانوں کی یہ راہ راست پر آ جائیں, یہ ہدایت پا جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہی کر, اس لیے ہم اپنا خون بھی دینے کو تیار ہیں, اپنے اہل حرم کو قربان کرنے کو بھی تیار ہیں. زینب کے پردہ بھی چلا جائے تو چلا جائے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں کتنی محبت ہے امام کو ہم سے, ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے, ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں. انسان ان شبوں کے اندر ان مطالب پہ ذرا سا غور کرنے کی کوشش کرے. البتہ تھے کچھ افراد, بہت ہی معدود افراد, کہ جنہوں نے اس چیز کا احساس کیا. ایسا نہیں کہ نہیں تھے, اور ہمیں بھی انہی کی تعصیب کرنی ہے. ہمیں بھی جب ان کو سلام پیش کرتے ہیں, واقعاً ان ہستیوں کو جب ہم سلام پیش کرتے ہیں, بہترین انصار, بہترین اصحاب, کہ کس طرح سے اپنا سب کچھ قربان کیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جو اصحاب ملے, مجھے جو دوست ملے, جو میرے ساتھی ہیں, کسی کو نہیں ملے ایسے باوفا اصحاب جو ایسے وقت میں ساتھ دیں کہ جب شکست یقینی ہے, جہاں پہ قتل ہونا یقینی ہے, جہاں پہ سوشل بائیکاٹ یقینی ہے, لوگ اپنے رشتے ناطے آپ سے توڑ لیں گے, سب کچھ معلوم ہے. ایسے حالات کے اندر حسین کا ساتھ دیا. بہترین اصحاب امام علیہ السلام کو ملے. عجیب ہے, کتنی باعظمت شخصیت ہیں یہ. معرفت رکھتے ہیں امام علیہ السلام کی, اس حق کی معرفت رکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب شب عاشور اس چراغ کو غل کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا, تم بھی چلے جاؤ, اب میرے اہل بیت میں سے بھی جس کا تم چاہو ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ, میں حسین اکیلا اس جنگ کو لڑنے کے لیے کافی ہوں. حسین کی توحید دیکھیں وہ اپنی جگہ پر, کہ یہ امام حسین علیہ السلام کس عقیدے, کس توحید پہ فائز ہیں, فنا فی اللہ کی کس منزل پر ہیں. یہ کہتے ہیں میں حسین اکیلا تک و تنہا کافی ہوں, تم لوگ سب چلے جاؤ. البتہ شاید امتحان لینا بھی مقصود تھا, بتانا بھی مقصود تھا کہ نہیں یہ دیکھو یہ لوگ کتنے باوفا ہیں. اصحاب نے جو ہے ایک دفعہ اس خیمے کے اندر سب سے پہلے ابوالفضل عباس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اپنی وفا کا اعلان کرتے ہیں. پھر اصحاب کی باری آتی ہے, ایک ایک کر کے کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم کو 70 بار بھی قتل کر دیا جائے ہم پھر بھی آپ کی بیعت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو آپ کے عاشق ہیں, کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایک صحابی اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے 1000 بار قتل کیا جائے, قتل کرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے, میری راہ کو جو ہوا میں پراکندہ کر دیا جائے, مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے, 1000 بار اس طرح سے ہو, میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ وہ اصحاب ہیں. اسی شب عاشور ایک وقت آتا ہے کہ جب بی بی زینب بھائی کو خیمے میں بلاتی ہیں, بھائی سے ملاقات کرتی ہیں, مضطرب ہیں, پریشان ہیں. بی بی زینب بھائی سے کہتی ہیں, بھائی دیکھو یہ کوفہ کے لوگ, انہوں نے پہلے بھی ہمارے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی, ہمارے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کی, معلوم نہیں یہ تمہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں, تمہیں یقین ہے کہ تمہارا ساتھ دیں گے. امام علیہ السلام کہتے ہیں زینب میں نے ان کو آزما لیا ہے, میں نے ان کا امتحان لے لیا ہے. لیکن خیمے کے دروازے پہ ایک صحابی سن رہا تھا, اس نے جب سن لیا کہ بی بی زینب اس طرح سے مضطرب ہے, جا کے حبیب اپنے مظاہر کو خبر دیا ہے, حبیب تمہیں کچھ معلوم ہے زینب کیا کہہ رہی تھی, زینب کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے.
زینب اب بھی مضطرب ہے، سمجھ رہی ہے کہ ہم بھی ان کو ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حبیب نے جب سنا، اصحاب کو جمع کیا، آ جاؤ۔ بنی ہاشم کو الگ کیا، صرف اصحاب جمع ہوئے، خیمے کے پشت پہ آئے، صدا دی، بی بی کو سلام کیا، کہا بی بی ہم آپ کے یہ تلواریں، یہ نیزے آپ کی بھائی کی خدمت میں ہیں، اگر اس وقت اعلان کریں ہم اس وقت جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بی بی زینب جب سنتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، شکریہ ادا کرتی ہے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ بی بی زینب، ہمارا سلام ہو ان اصحاب کے اوپر کہ جو زینب کے دل کا چین بنے، سلام ہو ان کی عظمت کے اوپر۔ لیکن وہ بھائی کتنا تک و تنہا ہے، کتنا تک و تنہا ہے کہ خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اے حبیب من الحسین ابن ابی طالب الی الحبیب ابن مظاہر، خط لکھتا ہے کہ اے حبیب تم تمہارے بچپن کے دوست ہو، اس وقت حسین کو ضرورت ہے اپنی جان کو ہم پہ قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ کتنی عظمت ہے حبیب ابن مظاہر کی کہ خاص طور پہ خط لکھ کے بلایا جاتا ہے، لیکن کتنی مظلومیت ہے اس امام کی کہ امام علیہ السلام ایک ایک کر کے افراد، گنے چنے افراد ہی تو ہیں، کون ہے جو امام کا ساتھ دینے والا ہے؟ لیکن اس طرح سے حبیب آتے ہیں، دوسرے صاحب آتے ہیں، امام علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب حبیب ابن مظاہر جنگ کرتے کرتے گر جاتے ہیں، امام علیہ السلام آپ کے سرانے پہنچتے ہیں، آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، کہتے ہیں اے حبیب تم تو وہ تھے کہ جو ایک ایک رات کے اندر کل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حسین، حبیب کے جانے سے حسین غمزدہ ہو جائیں، کیا مقام ہے ان اصحاب کا، سلام ہو ہمارا۔ کیا مقام دیا امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو کہ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو پہلے حبیب کی زیارت، جب ہم رخصت ہوں تب بھی حبیب کی زیارت۔ اسی طرح سے جب وقت اذان ہوتی ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، سعید ابن عبداللہ وہ صحابی، یہ عجیب صحابی ہیں جس نے اتنا سفر کیا ہے اس راستے کے اندر کہ سب سے پہلے کوفہ سے جو خطوط لے کر آنے والا شخص ہے، جو کوفہ سے مکہ کا راستہ، آپ جانتے کتنا لمبا راستہ ہے، اس زمانے کے اندر اس راستوں کو طے کرنا آسان نہیں ہے، یہ شخص خطوط لے کر آتا ہے امام کی خدمت میں۔ پھر جب مکہ سے جب مسلم ابن عقیل جاتے ہیں کوفہ، تب امام علیہ السلام اس کو اس کے ساتھ بھیجتے ہیں، دوبارہ سے کوفہ جاتا ہے۔ پھر جب مسلم کی شہادت ہو جاتی ہے، دوبارہ سے امام علیہ السلام کے پاس مکے خبر دینے آتا ہے۔ پھر دوبارہ سے جب امام علیہ السلام مکہ سے کوفہ اور پھر جب کربلا کی طرف جاتے ہیں، تب امام علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ 4 دفعہ اس نے کوفہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ کا سفر کیا ہے اس قلیل عرصے کے اندر، امام کے عشق کے اندر۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، امام علیہ السلام کو جب نماز پڑھنے کی فرصت نہیں مل رہی، اجازت نہیں دی جا رہی، جنگ بند نہیں کی جا رہی، تو یہ شخص کہتا ہے کہ امام علیہ السلام ہم کچھ لوگ ہیں جو آپ کی حفاظت کریں گے، آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ افتخار میں لینا چاہتا ہوں، یہ فخر مجھے مل جائے کہ میں اپنی امام کی حفاظت کر سکوں۔ امام علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ شہید آگے کھڑے ہوتے ہیں، 12 تیر لگتے ہیں، ایک ایک تیر آتا رہتا ہے، اپنے جسم پہ لیتے رہتے ہیں تاکہ امام کو کوئی غضن نہ آ جائے۔ آخر وقت میں بالکل جب جان سے جسم سے رمق ختم ہو جاتی ہے، جان بالکل ختم ہوتی ہے، ایک تیر ہے جو نکل جاتا ہے، اور امام علیہ السلام کو پیوست ہونا ہی چاہتا تھا۔ جب سعید دیکھتا ہے تو اپنے چہرے سے اس تیر کو روک لیتا ہے، اپنے چہرے سے روک لیتا ہے، لیکن اس تیر کو امام تک پیوست نہیں ہونے دیتا۔ امام کی نماز ختم ہوتی ہے تو جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اے امام مجھے بس اتنا بتا دے، کیا میں نے وفا کی؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے خدا ہمیں ان اصحاب کی طرح، ان باعظمت اصحاب کی طرح امام علیہ السلام سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے ان اصحاب نے اپنے زمانے کے امام کو خوش کیا، ہم بھی اپنے زمان کے امام کو خوش کر سکیں۔ اے خدا اس زمانے کے اندر جو مشکل حالات کے اندر امت مسلمہ گرفتار ہے، امام علیہ السلام کے واسطہ ان کی گرفتاری کو دور فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ جو کہ اس شیعت کی خاطر، اس دین کی خاطر قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار ہیں، ان کو جلد از جلد دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، ظالموں کی قید میں ہیں، ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ اے خدا ہمارے حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، تیرے آخری ظہور کے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اصحاب الصار میں شامل فرما۔